یہ صریحاً جھوٹ تھا۔ کیک نیلوفر خود خرید کر لائی تھی۔ بہرحال کیک کاٹا گیا۔ تھوڑی دیر حامد وہاں رہا کیونکہ پہلی بار اس نے 2 گھنٹے کے لیے دکان بند کی تھی۔ وہ تو جمعے کے دن بھی دکان کو بند نہیں کرتا تھا، بلکہ جمعے کی نماز کے وقت سلیم کو بٹھا کر نماز پڑھنے جاتا تھا۔ باقی نمازیں وہ دکان میں ہی پڑھ لیتا تھا۔ بعد میں حامد نے نیلو سے شکوہ کیا کہ تم نے مجھ کو کیوں نہ بتایا کہ تمہاری سالگرہ ہے، میں کوئی تحفہ تو لاتا۔ وہ بولی، تحفہ انسان جب چاہے دے سکتا تھا۔ تبھی میرے کزن نے کہا، اچھا چلو میں تم کو تحفہ لے دوں۔ اس دن دوسری بار حامد نے دکان بند کی اور اس کے ساتھ مارکیٹ گیا۔ وہ ایک جیولر کی دکان پر گئے اور حامد نے نیلو کو ایک ہلکا سا سونے کا سیٹ لے کر دیا۔ ہلکا سا نیلو نے خود یہ کہہ دیا کہ میں تمہارا زیادہ خرچہ کرانا نہیں چاہتی۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی ایک شخص حامد کی دکان پر آیا۔ اس نے آتے ہی نام پوچھ کر، حامد ہو؟ ہاں میں حامد ہوں، کہیے کیا کام ہے؟ تبھی ایک زوردار تھپڑ آنے والے نے حامد کے منہ پر مار کر کہا، یہ کام تھا، اور ساتھ ہی وہ سونے کا سیٹ بھی اس کے آگے شو کیس پر پٹک دیا۔ میری بیوی کو تحفہ دیتے ہو، تم کو شرم نہیں آتی؟ خبردار جو آئندہ اس سے کوئی رابطہ کیا ورنہ جان سے مار دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ جب حامد نے سیٹ کا کیس کھولا، اس میں اس کے نام کی رسید تھی جو جیولر نے بنائی تھی۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ جس دکان سے انہوں نے سیٹ خریدا تھا، اس دکان کا مالک نیلوفر کے شوہر عباس کا بڑا پرانا اور گہرا دوست تھا۔ کیونکہ عباس بھی جیولری کا کام کرتا تھا، پھر وہ دبئی چلا گیا، لیکن وہ اپنے اس دوست کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا۔ اس جیولر کا نام عتیق تھا، اور عتیق چونکہ عباس کا پرانا دوست تھا، اس کی شادی میں مدعو رہا تو اس نے نیلوفر کو دیکھا ہوا تھا۔ عتیق کی دکان کی رسید دیکھی تو وہ سیٹ لے کر اس کے پاس گیا۔ اس نے بتایا کہ نیلو بھابی ایک حامد نامی شخص کے ساتھ زیور لینے آئی تھی۔ میں یہی سمجھا کہ اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے ہمراہ آئی ہیں۔ تمام احوال جان کر عباس نے نیلوفر کو گھر سے نکال دیا۔ وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ اس کی 2 سال کی بچی بھی تھی، جو شوہر نے اس سے لے لی اور اپنی والدہ کے سپرد کی۔ عباس کافی عرصے سے دبئی میں کام کر رہا تھا اور وہاں ایک جیولر کے پاس ملازم تھا۔ پاکستان آیا تو اس نے نیلوفر کی شکایت کی کہ یہ بغیر بتائے گھر سے جاتی ہے اور گھومتی پھرتی ہے، اور زیور کا ڈبہ بھی شوہر نے دیکھا جو الماری میں کپڑوں کے نیچے چھپایا گیا تھا، اور اس میں حامد کے نام کی رسید تھی اور دکان کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے نیلوفر کو برا بھلا کہا اور زیور کا ڈبہ لے کر وہ حامد کی دکان پر آیا۔ حامد نے اس کو کہا کہ جو نیلو اس کے پاس آتی ہے وہ غیر شادی شدہ ہے، پھر تم نے مجھ کو اس کا شوہر بتا کر تھپڑ کیوں مارا؟ مگر عباس غصے میں تھا، وہ اس کی کیا سنتا۔ جب عباس نے حامد کو تھپڑ مارا، اس وقت دکان پر 1-2 محلے کے گاہک بھی موجود تھے۔ انہوں نے اس واقعے کا ذکر میرے والد صاحب سے کیا۔ ابو کو بہت رنج ہوا۔ حامد سے شکوہ کیا کہ میں نے اپنے بچوں سے بڑھ کر پیار دیا، پالا پوسا، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی کہ تم ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ بہکو گے۔ بہرحال بہت دنوں تک انہوں نے حامد سے قطع تعلق رکھا۔ اس سے وہ اور زیادہ پریشان رہنے لگا۔ گھر میں اب میرے سوا کوئی اس کے ساتھ کلام نہیں کرتا تھا۔ دکان بھی ابو نے بند کرا دی۔ ان کو ڈر تھا کہ کہیں اسٹور پر کوئی جھگڑا یا دنگا فساد نہ ہو جائے۔ کیونکہ اس واقعے کے بعد بھی نیلوفر دوبارہ دکان پر آئی اور حامد سے کہا کہ عباس مجھے پسند نہیں، وہ دور بھی رہتا تھا، میں اس سے طلاق لے کر تم سے شادی کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی، اور اب بھی میں اس کے ساتھ نہ رہوں گی۔ ہم دونوں کورٹ میرج کر لیتے ہیں، بچی تو اس نے مجھ سے چھین ہی لی ہے۔ حامد نے پوچھا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا کہ تم غیر شادی شدہ ہو؟ اگر میں ایسا نہ کہتی تو تم مجھ سے بات ہی نہ کرتے۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا،
چچا میرے محسن ہیں، میں ان کو ناراض نہیں کر سکتا۔ تم ان کا نہیں تو اپنی بچی کا ہی خیال کرو۔ غرض جو بھی باتیں ان کے درمیان ہوئی ہوں، مجھ کو حامد نے بس یہی کچھ بتایا تھا۔